جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے تعویذ؟ یہ چیز کیا ہے؟ بلال بھائی، تعویذ کو اگر ہم پریکٹیکل لائف کی بات کریں کہ جی تعویذ کا فائدہ کیا ہے، نقصان، وہ تو ایک نہیں، ہے علیحدہ کیا ہے۔ چیز؟ ہے کیا چیز تعویذ یہ؟ بیسیکلی جس طرح قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، جی، جیسے ہی ہمیں نیچے کوئی قرآن پاک کی آیات یا کاغذ گرا ہوا نظر آئے تو ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نیک اور متبرک ہاں۔ چیز ہے۔ اسی طرح مثال کے طور تعویذ پہ جب آپ آیت کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کی آیت سے مراد ہے قرآن کی میں اللہ کی دی ہوئی نشانی۔ نشانی تو اب اللہ کی نشانی اگر کہیں بے ادبی ہو رہی ہوگی تو ہم اس کا ادب کریں گے۔ ادب کریں گے۔ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ جو ہے وہ قرآن کی آیات یا اعداد کی شکل میں اس کو اپنے پاس رکھنا اعداد یا کی شکل پہننا۔ میں اس کا مطلب؟ اعداد کی دیکھیں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ناپاکی اور پاکی کی حالت میں، کئی دفعہ ہم پاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیات کو نہیں پاس رکھا جاتا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان جو قرآن کی آیات ہیں ان کا علم جفر سے اعداد نکال لیتے علم ہیں۔ جفر سے مراد علم جفر حضرت امام جعفر صادق کا علم ہے، اور اس میں یہ ترتیب ہے: ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافز، کرش، سخز، ززق۔ یہ ایک ترتیب ہے، اس میں آتشی، آبی، خاکی اور آبی بروج ہوتے ہیں۔ وہاں سے اس کی خاص ترکیب سے وہ بنایا جاتا ہے، مرکب میں تعویذ بنایا جاتا ہے، اور وہ تعویذ بیسیکلی روحانی معاملات کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب انسان پہنتا ہے اسے ہم نے پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے بزرگوں سے تجربے کی روح سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کروائی ہے۔ بعض اوقات تعویذ، جس طرح آپ کا کویشچن کہ ہے کیا، تو تعویذ فائدہ بھی دیتا ہے، تعویذ سے نقصان بھی ہوتا چشتی ہے۔ صاحب آپ کی طرف اگر آؤں تو میں پہلے ایک جو رائے ہے وہ پیش فرما دوں آپ کو، اور یہ بڑے ادب کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے۔ دور دور تک امام جعفر صادق کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انڈین مائتھولوجی سے، ہوا پانی مٹی ہوا کا، آگ پانی مٹی ہوا کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا اسلام سے نہ تعلق ہے، نہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اماموں کو یہ تعلیم دی کہ وہ اس چیز کو تعویذوں میں ترتیب دیں۔ یہ ہم نے بعد کے ماحول میں امام جعفر کے ساتھ منسوب کیا ہے، جس کی کہ میں ذاتی طور پہ علمی معذرت اہل تشیع بھائیوں سے کرتا ہوں، اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ رائے جو ہے ہمارے مہمان کی وہ اپنی رائے ہے۔ حضور اقدس تعویذ کہتے کس کو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ تعوذ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پناہ۔ پناہ۔ پناہ کسی بیماری سے۔ یہ عربی لفظ ہے؟ تعوذ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے یہ نکلا ہے۔ اس میں تفریق عربی لغت میں تعویذ اور تمائم میں کی جاتی ہے، لیکن اب ہم بات کریں تعویذ۔ پناہ کیوں؟ مشکل سے، مصیبت سے، آنے والی پریشانی سے اللہ کی پناہ میں چلے جانا، کسی خاص اسماء کی برکت سے، خاص دعاؤں کی برکت سے، خاص۔ اگر میں تقوی کی نسبت سے پناہ خداوند میں جاؤں تو کیا وہ بھی تعویذ ہوگا؟ وہ تعویذ، وہ بھی تعوذ کی ایک قسم ہے، پناہ کی ایک قسم ہے۔ پناہ کی بہت ساری اقسام میں درست۔ ایک قسم وہ بھی ہے کہ آپ دعاؤں سے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ جناب عمر بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلوں میں ایک دعا لٹکایا کرتے تھے، جو کہ سنن ابی داؤد کتاب الطب اور باب الرقاء کے اندر موجود ہے۔ وہ اللہ کے نبی اسی دعا سے جناب امام حسنین کریمین کو دم بھی کیا کرتے تھے۔ اللہم رب الناس اذھب الباس۔ دم کرنا بھی تعویذ ہے؟ دم کرنا بھی اللہ کی پناہ میں آنا ہے، ٹھیک، تعویذ نہیں، پناہ میں آنا۔ اب ذرا اگر پناہ ہی تعویذ ہے تو پناہ کیوں نہیں کہیں گے؟ اب ذرا سن لیجیے۔ جی جی۔ تو اللہم رب الناس اذھب الباس واشفیہ وانت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ جو لوگ خود سے نہیں سکتے تھے، بالخصوص بچے، عمر بن اشعث بذات خود لکھ کر ان کے گلوں میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ ٹھیک، تو یہ جو تعویذ کی پہلی دلیل لکھ نہیں سکتے یا پڑھ نہیں سکتے؟ جو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور جو ذاتی طور پر لکھ بھی نہیں سکتے تھے، دونوں کام نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ہے پہلی دلیل تعویذ۔ ٹھیک۔ اب رہا سوال کہ جی اس سے پناہ میں، دیکھیں کسی کے پاس برکت کی نیت سے کوئی قرآن کی آیت خاص مقصد کے لیے، کیونکہ قرآن بذات خود سارے کا سارا شفا بھی، ہدایت بھی، رحمت بھی، برکت بھی ہے، لیکن خاص مقصد کے لیے خاص چیز کو اگر آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو وہ پہلا شرعی تعویذ ہوگا، شریعت کے مطابق۔ یہ نہ کہیں، یہاں پہ بحث ہے، چلیے تعویذ ہوگا، آپ ایسے کریے، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ کا قول بھی ہے کہ جو تمائم بالقرآن، اور حسن بصری کا بھی ہے کہ قرآن کے تمائم ان تمائم میں شامل نہیں ہوتے جو تمائم شرک ہیں، یعنی شرکیہ تعویذ ہیں۔ قرآنی آیت کبھی شرک نہیں ہوتی، بے شک۔ اور اب اس کے اندر پھر ترتیب دی گئی ہیں مختلف، جو ابی داؤد بھائی کہہ رہے تھے کہ جی اس میں علم جفر جو کہ ابن حرہ عرب کا عامل تھا اس نے کیا، ٹھیک ہے، یہ حرہ نے بھی آگے سے لیا، وہ گریک سے چلتا ہوا آ رہا تھا ابن حرہ نے، وہ پھر اس کے اعداد، پھر اس کی ساعات،
پھر اس کے کلمات، پھر اس کے حروف، پھر حروف کی تدوین اور تقسیم، یہ سب مل کر ایک تعویذ بناتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اگر قرآن حکیم میں مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 میں نمبر لکھ لوں تو کیا 786 کا تقدس بھی وہی ہوگا جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے الفاظ کا جو نمبر ہے وہ 786 ہو سکتا ہے، کسی ہندوؤں کے بھگوان کا بھی تو 786 ہو سکتا ہے، کسی عیسائیوں کے جو ہے تو اس کا وہ priest مطلب نام بھی نمبرز تو کے اندر تعویذ نہیں ہو سکتا پھر؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ اگر آپ کتابیں دیکھنا شروع کریں ابو العباس ابن بونی سے لے کر آج میرا کے سوال جتنے بڑا بھی پرٹیکولر ہے کہ چشتی صاحب آپ نے اسی کا جواب دینا ہے۔ جی۔ حضور اقدس اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ تقدس نہیں ہے جو 786 کا ہے تو پھر تعویذ پہ جب میں 786 لکھوں گا تو اس کا کیوں تقدس ہے یا اس کا کیوں تاثر ہے؟ ہاں جی، آگے آپ بہت خوبصورت بات کی، کیونکہ ہم ہر کام کو اس چیز پہ لے کے آتے کہ ہم ہر کام میں نیت کو شامل کرتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ واجب ہے، کسی مقام پر فرض ہے، جس نیت سے لکھا جائے اس نیت کو بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ نیت کر کے جب آپ تعویذ نیت لکھتے ہیں۔ فرائض میں فرض ہے نا، نہیں نیت جناب، کے بغیر نماز نہیں ہے، نیت کرنی ہے۔ بعض مقامات پر میں نے کیا لکھا ہے فرض ہے، بعض پہ میں واجب نے ہے۔ حضور اقدس نیت کر لی کہ اس سفید کاغذ کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، نیت کر لی نا میں نے، نیت ہوگی میری تو اس پہ لکھا کیا قرآن کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جی بھائی۔ نہیں 786 لکھا تو ہے کہ حضور اقدس آپ نے کہا اس کے پیچھے نیت کی بات ہے، تو اگر میں نے نیت کر لی کہ قرآن اس پہ لکھا ہے تو نیت تو ہے نا، سچی نیت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے الف ڈال دیا، میں نے کہا یہ الف قرآن کا ہے، اب وہ الف ابا کا بھی ہو سکتا ہے، وہ الف بے کا بھی یہی ہو سکتا ہے۔ روحانیت ہے جناب، یہی یہ روحانیت نہیں ہے، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ مٹیریلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ میں نے سوچ لیا، آپ نے اگر سوچ لیا تو اس میں سچ مچ قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ مٹیریلزم ہو سکتی ہے، کس طرف چلے گئے آپ بات کو؟ ایسے حضور ہی ہے۔ اقدس آپ تعویذ لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تعویذ میں نے سیکھا ہے لکھنا لیکن میں لکھ کر دیتا نہیں۔ کیوں؟ تو سیکھا کیوں تھا؟ علم ہے، علم شوق کی خاطر سیکھا تھا، یعنی کہ اگر کوئی انسان مجبور ہو، جیسے یعنی کہ کسی پر سایہ ہو گیا، وہ خود سے کچھ نہیں پڑھ پا رہا اور یعنی کہ اس کی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اپنے یعنی کہ کچھ بھی اس پر کوئی کیفیت طاری ہو چکی ہے، تو اس بندے کے لیے ہے۔ تو آپ لکھتے کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں تعویذ؟ آپ کہتے ہیں میں نے سیکھا ہے لیکن میں دیتا نہیں، کیوں نہیں؟ ضرورت نہیں ہوتی، میں زیادہ میرا یہ یعنی کہ گائیڈ کرتا ہوں لوگوں کو، جیسے علم پامسٹری سے اور علم نجوم سے، یعنی کہ حالات و واقعات، کیونکہ ایک کوئی بندہ جب آتا آپ نے سیکھا تو آپ نے اس میں کیا سیکھا؟ تعویذ کو کیا مطلب سیکھا؟ ٹائپس آف نہیں، تعویذ کی سب سے پہلے اس کو میں نے سیکھا یہ تعویذ ہے کیا، کیوں لکھا جاتا ہے، اور بھی بتائیں۔ تعویذ ایک دعا ہے جس کا مطلب یہ اگر آپ بھی ہے دعا بھی ہے، دعا ہے، برابر کی یعنی بات کہ ہے۔ ایک کلمے کو آپ تعویذ کہہ سکتے ہیں، اگر وہ پڑھیں گے کسی بزرگ یا استاد کی عطا سے، یعنی کہ اگر وہ آپ کو کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ پڑھیں، اس سے آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، تو یہ تعویذ ہے۔ ٹھیک، اور اگر وہ نہ پڑھ سکے تو اس کو لکھ کر دیتے ہیں نہ، یعنی کہ اگر وہ یعنی کہ اس کی کیفیت نہیں ہے ایسی کہ وہ بیماری کی حالت میں ہے، نجاست یعنی کہ اپنے اٹھ نہیں سکتا، بستر پر پیشاب کر رہا ہے، یا خدا جانے وہ اس کا ذہنی طور پر اس وقت اتنا مضبوط نہیں ہے، حواس باختہ ہے، تو اس کے لیے تعویذ ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کو اپنی دنیا کا، اپنے ارد گرد کا کوئی احوال کی خبر نہیں ہے تو ہم اس کو تعویذ دیں گے، ٹھیک، ایسے ہی فرما رہے؟ بالکل حضور اقسام ہوتی ہیں تعویذوں کی؟ ہاں جی، سب سے پہلے یہ کہ تعویذ کیا ہے، اور تعویذ یہ کہ تعویذ ایک جسم ہے اور ذکر اس کی روح ہے۔ تعویذ ایک جسم ہے اور ذکر اس کی روح ہے، ٹھیک۔ اگر آپ کاغذ پہ کچھ بھی نقش لکھیں گے، اگر بسم اللہ 786 لکھیں گے تو آپ کو 786 مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، یا 110 بار، یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم جب نسبت دیتے ہیں اس کو قرآن سے، ذکر سے، اذکار سے، جب ہم اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں تو وہ پھر اثر کرتا ہے۔ اس بات کو یہ رہنے دینا، یہ میں بعد میں بات کروں، یہ بات بڑی اچھی کی کہ اگر آپ نے بسم اللہ 786 نمبر بنتا ہے تو اس کو 786 دفعہ پڑھیں، یہ صحیح ہے غلط ہے یہ بحث نہیں ہے، لیکن جتنے نمبرز بنتے ہیں اگر اس دفعہ کریں گے تو وہ چلہ آپ کا ہو گیا، ایسی بات ہے۔ پروین نظامی آپ میرے ساتھ ہیں، یہ فرمائیے کہ آپ تعویذ لکھتی ہیں پروین آپا؟ جی میں لکھتی ہوں تعویذ، اور لیکن بغیر آیتوں کے نہیں لکھتی، آیتیں ضرور ڈالتی ہوں۔ جو آیتوں کے علاوہ اور کیا ڈالتی ہیں؟ جیسے یحبون کو حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ محبت کی آیت ہے سورہ بقرہ میں 165 نمبر، تو اس کے لیے پھر ہم یہ اس آیت کو بھی لکھیں گے اور اس کے ہنسوں کو بھی لکھیں گے،
اس کا تعویذ بھی بنائیں گے. دونوں کو کیوں لکھیں گے؟ ہندسے لکھنے کیوں ضروری ہوں گے پروین آپا؟ کیونکہ وہ جو حساب دانی ہے نا، حساب جیسے 786 کے اندر بسم اللہ آ جاتی ہے، اسی طرح ہند سے بھی آ جاتے ہیں اسی عربی کے. نہیں تو مطلب آپ مطلب وہ جو آیت آپ نے لکھی ہے اس میں اپنی طاقت نہیں یا اثر یا تاثیر نہیں ہے اس میں کہ نمبرز لکھنے پڑتے ہیں ساتھ؟ نہیں، نمبر بنیں گے تو تعویذ بنے گا نا، ورنہ تو آیتیں پڑھ لو خود ہی اور ان کو پڑھنا پھونک لو. تعویذ بنانے کا مطلب ہی ہند یعنی سے کہ ہے. قرآن کی آیت لکھ کے کسی گلے کے میں ڈالنا، آپ فرما رہی ہیں کہ یہ تعویذ نہیں ہو سکتا جب تک اس میں نمبرز نہ ڈالے جائیں. ہاں، نمبرز نہ ڈالے جائیں، اس کی گنتی کاؤنٹنگ نہیں کری جائے اس کی. تو اوکے، یہ نمبرز جو ڈالے جا رہے ہیں ان کی کیا تاثیر ہوتی ہے؟ 1 کی، 2 کی، 3 کی کیا تاثیر ہے؟ بھائی دیکھیں نا، ابجد، حوض، ہتی، کلیمن، صافت، قریشت، دقت، یہ پوری الف ب ت ہے.